إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے وقت کی اہمیت. تو میری اس گفتگو کے انشاءاللہ 3 حصے ہوں گے. پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ وقت کی اہمیت کا مطلب کیا ہے یا وقت اہم کیوں ہے، کیوں میں یہ سمجھوں کہ وقت اہم ہے. دوسرے حصے میں ایسے 3 انڈیکیٹرز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایسے 3 نشانیاں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اگر ہم وقت کو اہمیت نہیں دے رہے تو ہماری زندگی کس طرح سے ہوگی. وہ ہمارے اپنے لیے بھی ہے، ہماری اولاد کے لیے بھی ہے، ہمارے آس پاس جاننے والوں کے لیے بھی ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یار وقت کی اہمیت نہ دینے والی زندگی کس طرح کی ہوتی ہے. تو ایسے 3 بڑے بڑے عوامل کیا ہوتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو جائے. اور گفتگو کے آخری حصے میں انشاءاللہ کچھ پریکٹیکل سجیشنز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ کرنے کے کام آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس کو ہم اپنا کر وقت کی اہمیت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ وقت کی اہمیت یا امپورٹنس آف ٹائم اور ٹائم مینجمنٹ، ان دونوں میں ایک فرق ہے. وقت کی اہمیت بنیادی حصہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ وقت اہم ہے. پھر اس کے بعد دوسرا حصہ ہوتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ. اب جب پتہ چل گیا ہے کہ وقت اہم ہے تو اب اس کو مینج کیسے کیا جائے، اب اس کو کس طرح سے بہترین کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، کیسے جو ہے وہ اس کو آپٹیمائز کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں وقت کی اہمیت پہ کہ وقت اہم کیوں ہے. جس طرح سے اگر کسی کے پاس برف موجود ہو اور اس کو وہ برف سے کوئی کام کرنا ہو تو اگر وہ برف کو استعمال کرے یا نہ کرے برف پگھلتی رہے گی. وقت کی مثال بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس جو موجود ہے وہ آپ استعمال کریں یا نہ کریں، اچھی جگہ پہ لگائیں، اچھے کاموں میں صرف کریں، برے کاموں میں صرف کریں، وہ یوز ہوتا رہے گا، وہ استعمال ہوتا رہے گا. ہر انسان جو صبح اٹھتا ہے اور اگر اس کو وہ دن ملتا ہے تو ہر انسان کو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، ہر انسان کو 24 گھنٹے کی ایک جو تھیلی ہے وہ ملتی ہے جس میں 1440 منٹ ہوتے ہیں. اب یہ اس کے اوپر ہے کہ یہ 1440 منٹ کس طرح سے استعمال کر رہا ہے. یہ اس کے اوپر ہے کہ یہ اگر اس کو وقت کی اہمیت کا اندازہ ہے، اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ یار یہ 1440 منٹ میرے لیے اہم ہیں، تو وہ پھر ان 1440 منٹ کو وہ کس جگہ پہ یوٹیلائز کرے گا یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اگر اس کو وقت کی اہمیت سمجھ میں آ گئی تو وہ اس بارے میں زیادہ کانشیس ہوگا، وہ اس بارے میں زیادہ خیال رکھے گا کہ میرا یہ ایک ایک منٹ کہاں صرف ہو رہا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ہمارے سامنے 2 پیالے ہیں، ایک اچھائی کا پیالہ ہے، نیکی کا پیالہ ہے، عبادت کا پیالہ ہے، اور ایک نافرمانی کا پیالہ ہے. اور ہر منٹ ایک اشرفیہ ہمارے تھیلی سے نکل کر وہ منٹ نکل کے کسی ایک پیالے میں جائے گا، یا تو وہ عبادت کے پیالے میں جائے گا یا وہ نافرمانی کے پیالے میں جائے گا. اور آخرت میں ہمارے سامنے ہمارا وہ پیالہ سامنے رکھا جائے گا، اس کا وزن ہوگا کہ کون سا پیالہ جو ہے وہ زیادہ بھاری ہے. تو یہ ایک ایک منٹ کی جو ہے وہ قیمت ہے. وقت اہم کیوں ہے، کیسے ہے، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر ان لا تزدروا نعمت اللہ. کسی بھی چیز کی اہمیت اس وقت نظر آتی ہے جب ہم اس کو دیکھیں جس کے پاس وہ چیز نہ ہو. صحت کی اہمیت اس وقت پتہ چلے گی جب آپ کسی ایسے کو دیکھیں جو کہ بیمار ہے. کوئی نعمت آپ کے پاس موجود ہے، اس کی قدر اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ کسی ایسے کو دیکھیں جس کے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہے، یا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. تو صحیح مسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں اور ان کو نہیں دیکھو جو تم سے اوپر ہیں، تاکہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تاکہ تم اللہ کی نعمت کو اگنور نہ کرو، تاکہ تم اس کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو.
تو سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے یا موت آ جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، تو وہ کہتے ہیں رب ارجعون، اے ہمارے رب ہمیں واپس بھیجتے ہیں۔ تو جو وقت ابھی ہمارے پاس موجود ہے اس کی تمنا کروڑوں افراد، کروڑوں انسان وہ کر رہے ہیں جو اس زمین کے نیچے ہیں، کہ ایک لمحے کے لیے ہمیں واپس بھیج دے، کہ ہم وہ نیک کام کریں گے، ہم پھر جو ہے وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ وقت ہمارے پاس اتنا اہم ہے کہ اس کی تمنا وہ تمام لوگ کر رہے ہیں جو اس وقت اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مؤمنین پر اوقات مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ یہ ٹریننگ کا پارٹ ہے، جو بندہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کی ٹریننگ کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز اس کے اوپر فرض کی ہے، لیکن وہ صرف ایسی نہیں ہے کہ کسی بھی وقت کوئی سی بھی نماز پڑھ لی، اوقات مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ بخاری مسلم میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ تو وقت کی اہمیت ہمیں یہاں سے بھی سمجھ آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو وقت ہمارے پاس موجود ہے وہ ایک نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں رہ جاتے ہیں، غبن کر جاتے ہیں، مس کر جاتے ہیں۔ کون کون سی نعمتیں ہیں؟ دو، الصحت والفراغ، صحت اور فراغت یا وقت۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور یہ وہ دن ہے جب ان سے ان کی نعمتوں کے بارے میں، تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو وقت نعمت ہے اور اس نعمت کا سوال کیا جائے گا، یہاں سے بھی ہمیں اس کی اہمیت نظر آتی ہے۔ اب وہ زندگی جس میں وقت کی اہمیت نہ ہو یا وقت کو عام نہ تصور کیا جائے، وہ زندگی کس طرح کی ہوگی، کیا انڈیکیٹرز ہیں؟ تو پہلا انڈیکیٹر اس کا یہ ہے کہ جو شخص وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا اس کا وقت لغو اور فضولیات میں گزرے گا۔ یہ لغو کیا ہے؟ لغو تین طرح کا ہوتا ہے، باتوں کا لغو، زبان سے جو کچھ ادا کیا جا رہا ہے اس کا لغو، عمل کا لغو اور سوچ کا لغو۔ باتوں کا لفظ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی گفتگو میں اپنا وقت صرف کرنا جو یوز لیس ہے، جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، ایسی گفتگو کرنا، اس میں اپنا وقت لگانا، اس کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت کرتے رہنا، اس میں اپنا وقت ضائع کرنا، یہ باتوں کا لفظ ہے۔ اور اس میں اگر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی گفتگو کا جائزہ لیں کہ وہ تمام باتیں جن میں نہ ہمارا کوئی اختیار ہے، جس میں نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، جس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا کتنا وقت ان باتوں میں صرف ہوتا ہے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ پورے ملک کی اکنامک پلاننگ ہو، چاہے وہ بجٹ پہ بحث ہو، ہمارا ڈائریکٹلی کوئی اس میں ہمارا کردار نہیں ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے دائرے اختیار سے یہ بہت سی چیزیں باہر ہیں۔ کرکٹ پہ اگر بات ہو رہی ہے، ٹیم کیسی ہونی چاہیے، کس کو جانا چاہیے، کون بہتر پرفارم کر رہا ہے نہیں کر رہا، ابھی ہمارا کوئی ڈائریکٹ اس پہ اختیار نہیں ہے۔ تو یہ وہ باتوں کا لفظ ہے جس پہ نوجوان یا بڑے بہت زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ بچوں کی تربیت پہ بات ہوئی، ایسی تمام باتیں جو ہم بچوں کو غصے میں سنانے کے لیے بہت سی باتیں ایسی کر جاتے ہیں جو کہ لفظ ہو جاتی ہیں، مطلب ایک حد تک ان کو چیز بتانے کی، اس کے آگے کی بہت ساری گفتگو جو ہم غصے میں کیے جا رہے ہیں، ان کو سنائے جا رہے ہیں، وہ بھی باتوں کے لفظ میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بڑا دھیان رکھنا ہوگا، اگر وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا تو باتوں کے لفظ میں ہماری زندگی صرف ہو رہی ہوگی۔ عمل کا لفظ کیا ہے؟ ایسے تمام عمل جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ سوشل میڈیا کی اسکرولنگ، ایسی تمام چیزوں میں آپ کا اگر وقت صرف ہو رہا ہو، ایسی تمام معلومات کو حاصل کرنے میں آپ کا وقت صرف ہو رہا ہو جس کا نہ آپ کو کوئی فائدہ ہے نہ آپ کا کوئی ڈائریکٹ کوئی اختیار ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ عمل کے لفظ میں آتی ہیں۔
اس کے علاوہ سوچ کا لو کیا ہے کہ ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارے ذہن میں وہ خیالات ہمارے وقت کا حصہ بن رہے ہوں جس میں ہمارا نہ ڈائریکٹ اختیار ہے، نہ ہم اس پہ کچھ کر سکتے ہیں۔ پاسٹ میں کوئی ایونٹ ہوا ہمارے ساتھ اور ہم اب اس پہ سوچے جا رہے ہیں، اس پہ پریشان ہوئے جا رہے ہیں کہ اس طرح سے اگر ہو جاتا یا اس طرح سے کر لیتے، یا یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، اس پہ کیا چیزیں جو ہے وہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، یا کوئی ایسی سوچ ہے جو کہ منفی ہے، یا کوئی ایسی سوچ ہے جس سے آپ کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے۔ اگر ان باتوں پہ آپ نے دھیان نہیں دیا، اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا، تو یہ سوچ کا لو ہوگا جس پہ ہم انگیج ہو جائیں گے اور یہ چیزیں ہمارے وقت کو ضائع کر رہی ہوں گی۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، یہ مومنین کی صفات کیا ہیں جنہوں نے فلاح پالی، ان کی صفات کیا ہیں؟ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لغو سے پرہیز کرتے ہیں، وہ لغو سے دور رہتے ہیں۔ دوسرا انڈیکیٹر اگر وقت کی اہمیت ہمارے سامنے نہ ہو تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رولز میں جو اللہ نے ہمیں کردار دیے ہیں مختلف، اس میں ہم کہیں نہ کہیں ظلم کر رہے ہوں گے۔ ہمارے رولز میں ہمارا ایک بیٹے کا رول ہے، باپ کا رول ہے، بہن بھائی کا رول ہے، شوہر کا رول ہے، جو خواتین ہیں ان کے اس کے جو ہے وہ دوسرے رولز ہیں، بہن، بیٹی، والدہ، بیوی، یہ رولز موجود ہیں۔ اگر وقت کی اہمیت ہمیں نہیں معلوم ہوگی، ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ وقت کتنا اہم ہے، تو ہم اپنے رولز میں ظلم کر رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی اگر کاروبار کرتا ہے اور اس کو وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ مجھے اپنے اس وقت کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، تو وہ اس کاروبار میں اتنا زیادہ وقت صرف کر رہا ہوگا کہ اس کے باقی جو رولز ہیں وہ اس میں ظلم ہو رہا ہوگا۔ اگر کوئی دن کے 8 گھنٹے گھر سے باہر کاروبار کر رہے اور باقی 4 گھنٹے گھر کے اندر کاروبار کر رہے، ہر وقت اس کا موبائل فون اس کے ساتھ موجود ہے، وہ اپنے گھر میں وقت نہیں دے پا رہا جو وقت اس کو اپنی بیوی کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو، والدین کو دینا چاہیے، اس میں بھی اس کے پاس 24 گھنٹے موبائل فون موجود ہے۔ تو مطلب وہ اپنے ایک رول میں تو اتنا زبردست پرفارم کر رہا ہے، اتنا آگے جا رہا ہے، لیکن دوسرا رول ظلم کا شکار ہو رہا ہے۔ اور یہی باقی رولز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر وقت کی اہمیت نہیں پتہ ہوگی۔ تیسرا انڈیکیٹر کیا ہے اگر وقت کی اہمیت کسی کو نہیں سمجھ میں آئی؟ وہ یہ ہے کہ زندگی ہماری پلاننگ اور اسکیڈول سے خالی ہوگی، ہم اس کو پلان نہیں کر رہے ہوں گے۔ جس کو معلوم ہوگا میرے پاس بڑا لمیٹڈ ٹائم ہے، مجھے نہیں پتا آگے کتنا وقت میرے پاس موجود ہے، تو وہ اس کو بہترین انداز سے استعمال کرنا چاہے گا۔ وہ کہے گا میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو میں پلان کروں، یہ دیکھوں مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کون سی چیز فائدہ مند ہے کون سی چیز نقصان دہ ہے، اس لحاظ سے میں اپنی زندگی کو پلان کروں۔ یہ وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہوگی کیونکہ اس کو وقت کی اہمیت کا نہیں پتا۔ شاعر کہتے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، تو زندگی گزر رہی ہوگی، اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت ہم کچھ ایسے کاموں کی طرف اگر بڑھیں جو کرنے کے کام ہیں، مطلب پریکٹیکل سجیشنز کیا ہو سکتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ وقت اہم ہے تو پہلا کرنے کا کام یہ ہے جو یہاں سے ہم سیکھ کے جا سکتے ہیں کہ جتنے ٹائم ویسٹرز ہیں ہماری زندگی کے، جتنے ایسے کام ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو ان کو ہمیں پہلے ان عوامل کو ڈھونڈنا ہوگا کہ ہماری زندگی کا وقت کون کون سے عوامل ضائع کر رہے ہیں اور ان کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہوگا۔ یہ ایک مشکل کام ہو سکتا ہے، یہ ایک صبر آزما کام ہے، یہ بار بار محنت کرنے والا کام ہے، یہ ایسا کام ہے کہ آپ شروع کریں گے پھر دوبارہ سے سستی آ جائے گی، پھر شروع کریں گے پھر سستی آ جائے گی، تو یہ بار بار اس میں اپنے آپ کو یاد دہانی کروانی ہے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر موبائل فون ہے۔ موبائل فون میں ایسی اپلیکیشنز جو کہ آپ کا ٹائم ضائع کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ کسی کی کالز ہوں، چاہے وہ ایسی واٹس ایپ میں ویڈیوز ہوں جو کہ فارورڈڈ ویڈیوز ہیں اور آپ کا مستقل وقت اس میں لگ رہا ہے، چاہے وہ نیوز ہو، بلا وجہ جو ہے وہ پورا وقت باخبر رہنا، اس کی یہ جو نیڈ ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کا وقت ضائع کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کو آپ نے روکنا ہے اور ان کے آگے کوئی نہ کوئی لمٹ لگانی ہے، ایسی ایپس ڈاؤن لوڈ کرنی ہے جو کہ آپ کے وقت کو خود بخود روک دے کہ بھئی آپ کے 5 منٹ ہو گئے، 30 منٹ ہو گئے، اب آپ یہ ایپ استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسی ایپس آتی ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے موبائل فون میں۔ دوسرا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے وقت میں ایٹ لیسٹ ہر دن میں کوئی ایسا فری ٹائم نکالیں، کوئی ایسا وقت نکالیں جس میں آپ تدبر کریں، جس میں آپ بیٹھ کے سوچیں کہ میرا آج کا دن کیسا گزرا، کیا چیز ٹھیک نہیں ہوئی اور کیا چیز ٹھیک ہوئی، کس کو آگے بڑھانا ہے، کون سی چیز کو روکنا ہے۔
اور کس چیز کو میں مزید بہتر کر سکتا ہوں. کوئی ایک اسٹیپ ایسا کیا لے سکتا ہوں جو کہ آج جو نہیں ہے اور کل اگر لے لوں تو زندگی میں 1% بہتری آ جائے گی. یہ تدبر کا وقت اپنے لیے نکالیں. اور تیسرا کام جو آپ کر سکتے ہیں وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، اس میں اللہ کا ذکر کریں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. جب ہم آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایک ایک نیکی جو ہے وہ یاد آئے گی. ہمارا دل کرے گا کہ کاش ہم سبحان اللہ پڑھ لیا ہوتا. تو آج یہ وقت موجود ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، ان اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھیں. معافی مانگتے رہیں، معاف کرتے رہیں، اور اس وقت کو اپنے لیے بہترین بنائیں. وَقَوْلُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.